وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم قابل قدر حکم صاحبان اور عزیز دوستوں، آج کے اس مسابقتی اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ محترم سامعین حضرات، وہ کیوں مایوس کھڑا رہے گا جو جانتا ہے کہ موسیٰ کی مدد کے لیے جب میرا اللہ آیا تھا تو 6 لاکھ کی فوج رکھنے والے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار ڈالا تھا۔ وہ کیوں مایوس کھڑا رہے گا جو جانتا ہے کہ خدائی دعویٰ کرنے والے نمرود کو اس کے رب نے ایک لنگڑے مچھر کو مسلط کر کے مار ڈالا تھا۔ مایوس مت ہونے دو اپنے قلب و دماغ کو، تم نے اسے اپنا رب مانا ہے جو فلکوں سے عمارتوں کو شہر میں زلزلے لا کر آرمینیا کی 5 لاکھ آبادی کو قبر میں بند کر دیتا ہے۔ تم نے اسے اپنا رب مانا ہے جو گلستان عالم پر چھائی ہوئی بہار اور فضا باد سموم کے جھونکوں سے ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ ماضی کے کھنڈرات کہہ رہی ہے میرے رب کی بڑائی و کبریائی کی داستان کہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اے مرد مسلمہ، اے دریا کا سینہ چیر کر راستہ بنانے والی امت مسلمہ، کیا تجھے معلوم نہیں مایوسی کفر ہے؟ اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، تو خود باطل کے دماغ میں ایک کوہ فگن زلزلہ ہے، گردش لیل و نہار تیرے عزائم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین و بادمگین، یاد کیجئے صلاح الدین ایوبی کی جذبہ ایمانی کو، یاد کیجئے فاتح اندلس کی غیرت ایمانی کو، یاد کیجئے 313 جیالوں کی بہادری کو کہ ہزاروں کا لشکر بھی انہیں شکست نہ دے سکا، کیونکہ انہیں خوف نہیں تھا، انہیں ڈر نہیں تھا، انہیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم ڈرتے ہو حکومت کی فرقہ پرستی سے؟ کیا تم ڈرتے ہو ہجومی تشدد سے؟ کیا تم ڈرتے ہو اذان پر پابندی لگنے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو طلاق ثلاثہ کے قانون پاس ہونے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو نوئیڈا جیسے علاقے میں نماز پر پابندی لگنے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو دیش کے بھگوا قتل ہونے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو مساجد کے سروے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو مسلمانوں کو ریزرویشن نہ ملنے سے؟ اگر نہیں تو اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کے دور وزارت میں مساجد شہید ہوئی، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کی رسوائی و ذبح سپریم کورٹ میں؟ کہاں ہے عراق و افغانستان کو تباہ و برباد کرنے والا امریکی صدر مسٹر بش گمنامی کے قبرستان میں دفن ہو گیا۔ اللہ کے پاس زیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ وہ اگر ایک چائے والے کو فلکوں سے عمارت کی 3ری منزل پر پہنچانا جانتا ہے تو اسے اسی منزل سے گرانا بھی جانتا ہے۔ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ اور ملک شام کے بشار الاسد کے عبرتناک انجام سے کون واقف نہیں؟ ذلت و رسوائی کے ساتھ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ اگر فرعون اور نمرود سے ان کے مظالم کا انتقام لیتا ہے تو اسے گجرات کے ایک واقعے کی پوری خبر ہے۔ وہ اگر برما کے مظالم کی سزا میں وہاں کے صدر کو بیماری میں تڑپا رہا ہے تو اسے سارے عالم کی انسانیت کے لیے ایک فرد پر پوری قدرت و دسترس حاصل ہے۔ نہ گھبرائے خدا کے ماننے والے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ کبھی کشتی بچا لیتا ہے طوفانوں کے نرغوں سے، کبھی ساحل پہ تیراکوں سے ہمت چھین لیتا ہے۔ اسی کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی، وہ کم ضربوں سے آیونی حکومت چھین لیتا ہے۔ سبق سیکھو میاں تاریخ انسانی کے ظالم سے کہ اکثر آنکھ والوں سے بصارت چھین لیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔